بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے، کل ہم نے سبق میانہ روی شروع کی تھی اور اس میں ہم نے میانہ روی کی اہمیت کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم عبادات میں میانہ روی اس کے بارے میں پڑھیں گے، کتاب صفحہ نمبر 55 پر۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادات میں میانہ روی۔ اسلام میں عبادات کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام نے ان میں اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیا ہے۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عبادت کے شوق میں حد سے بڑھ گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں راہ اعتدال کا درس دیا اور فرمایا، نماز بھی پڑھو، آرام بھی کرو، نفلی روزہ بھی رکھو اور کبھی چھوڑو بھی، کیونکہ تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے اور تمہاری بیوی بچوں کا بھی۔ جیسا کہ بچے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی عبادت کرنے کے لیے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بچے ہمیں ہماری دین اسلام نے یہ چیز بتائی ہے کہ ہم نے عبادت کرنی ہے لیکن اعتدال میں، اور اسی اعتدال کو برقرار رکھنے کے لیے عبادات کی بھی اوقات اور مقداری مقرر کی ہے، جیسے کہ آپ لوگوں نے پیچھے یہ پڑھا ہے، جس کا خیال رکھنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عبادت میں ہر وقت مشغول رہتے تھے، مطلب بنسبت باقی ایکٹیویٹیز کے وہ زیادہ وقت عبادت میں گزارتے تھے۔ ان کی نیت بچی تو صاف تھی اور مقصد یہی تھا کہ اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں گے، اللہ تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے منع فرمایا کہ تم لوگ زیادہ وقت عبادت میں نہ گزارا کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، مطلب تم لوگوں کو عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کے مناسب آرام کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ہر وقت عبادت میں مصروف اور مشغول نہ رہا کرو، بلکہ گھر والوں کو بھی وقت دیا کرو اور بیوی بچوں کو بھی وقت دیا کرو، اور یہ سب تب ممکن ہے جب بندہ ہر کام میں میانہ روی سے کام لے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم لوگ نماز بھی پڑھو اور اس کے ساتھ اپنے آرام کا بھی خیال رکھا کرو، نفلی روزے کبھی رکھو اور کبھی چھوڑو۔ بچے ایک چیز میں آپ لوگوں کو ادھر واضح کر دوں کہ یہ جو عبادات کبھی کرنے اور کبھی نہ کرنے کا جو طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، تو یہ نفلی عبادات میں بتایا ہے کہ بندے کو چاہیے کہ یہ نفلی عبادات اعتدال سے کرے۔ باقی جو فرضی عبادات ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر فرض ہوئی ہے بچے، ان میں ہمارے پاس چھوڑنے یا کرنے نہ کرنے کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ فرضی عبادات جیسے فرض نماز، روزہ، زکوٰۃ یا حج وغیرہ، یہ جس بندے پر فرض ہو تو وہ ضرور کرے گا۔ کرنے نہ کرنے اور چھوڑنے کی بات صرف نفلی عبادات میں ہے۔ آگے ہے، میں نفلی روزہ رکھتا ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، اسی طرح تہجد بھی ادا کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ بچے ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جو عبادات میں ہر وقت مصروف رہتے تھے، پہلے ان کو ایسا کرنے سے منع فرمایا اور پھر ان کو اپنی مثال دی کہ میں کیا کرتا ہوں کہ کبھی نفلی روزے رکھتا ہوں اور کبھی نہیں بھی رکھتا، مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات بھی ادا کرتا ہوں اور گھر والوں کے حقوق کا خیال بھی رکھتا ہوں، اس طرح رات کو تہجد ادا کرتا ہوں، اپنے رب کو
راضی اور خوش کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں اور ساتھ میں آرام کے لیے بھی وقت نکالتا ہوں اور آرام کرتا ہوں، کیونکہ جسم کا بھی انسان کے اوپر بچے یہ حق ہے۔ انسان اس کی مناسب آرام کا خیال رکھے گا۔ ساتھ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں۔ بچے اس بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرف اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ اللہ کا ڈر ان کے دل میں ہے، جب وہ عبادات اعتدال سے کرتے ہیں تو پھر باقی لوگوں کو بھی اعتدالی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ آگے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ایک طرف عبادات میں ذوق و شوق، اخلاص، دل جمی اور انہماک کی تعلیم دی ہے، وہی ہمیں ترک دنیا اور رہبانیت سے بھی منع فرمایا ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو عبادات میں بھی اعتدال اور میانہ روی کی تاکید فرمائی ہے۔ دل جمی کا مطلب ہے تسلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، اور انہماک کا مطلب ہے مشغولیت کے ساتھ، مطلب بندے نے اپنی پوری توجہ عبادات کی طرف کرنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شوق، اخلاص اور اچھی نیت کے ساتھ عبادت کرنے کی اگر تعلیم دی ہے تو ساتھ میں دنیا کو چھوڑ دینے سے بھی منع فرمایا ہے۔ رہبانیت بھی دنیا کو چھوڑ دینے کو کہتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے زمانے میں یہ تھا کہ لوگ رہبانیت اختیار کرتے اور گھر والوں اور باقی لوگوں کے ساتھ میل ملاقات بند کرتے اور کسی ویرانے میں نکل جاتے اور وہاں پر عبادت وغیرہ میں مصروف رہتے، لیکن ہمارے دین میں اس چیز سے منع فرمایا گیا ہے کہ انسان دنیا کے لین دین اور میل ملاقات سے منہ نہیں موڑے گا، بلکہ انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرے گا اور ساتھ میں باقی کام بھی کرے گا۔ بچے اس کی مثال آپ لوگ ایسا لے لیں کہ دو بندے ہیں اور دو راستے بھی ہیں، لیکن ایک راستہ بالکل صاف ہے اور دوسرا راستہ پتھر، کانٹوں اور اس طرح کی چیزوں سے بھرا ہوا ہے، اور ان دونوں راستوں کے آخری سرے پر دو باکس رکھے ہیں، اور ان دونوں بندوں کو یہ ٹارگٹ ملا ہو کہ تم لوگوں نے جا کر اس باکس کو صحیح سلامت لے کر آنا ہے۔ بچے اب اگر دونوں بندے جائے اور اپنے اپنے باکس کو صحیح واپس لائے تو بچے آپ لوگ کس کو انعام دیں گے؟ دونوں میں سے ظاہری بات ہے دوسرے بندے کو انعام دیں گے جس کا راستہ پتھر اور کانٹوں سے بھرا ہو، کیونکہ اگر اتنی زیادہ رکاوٹوں کے باوجود بھی وہ ٹارگٹ کو مکمل کرتا ہے تو پھر انعام بھی اسی کو ملنا چاہیے کہ نہیں؟ تو بچے یہی مثال رہبانیت والے بندے اور اس دنیا میں رہنے والی بندی کی بھی ہے۔ بچے رہبانیت والا بندہ تو آرام سے ایک جگہ جا کر مصروف ہو جاتا ہے، جبکہ دنیا میں رہنے والا بندہ، لوگوں کے ساتھ میل ملاقات رکھنے والا بندہ، جس کے لیے بے شمار مشکلات موجود ہوتی اس دنیا میں، اس کے علاوہ اس دنیا کی رنگینیاں بھی اس کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اب اگر اس سب کے باوجود بھی وہ اپنی زندگی کے اصل مقصد سے غافل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت وقت پر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، تو بچے پھر اللہ تعالیٰ کو بھی ایسا ہی بندہ پسند ہوتا ہے، نہ کہ رہبانیت والا بندہ۔ اور بچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر زور دیا ہے کہ انسان عبادات تو کرے گا لیکن وہ اعتدال اور میانہ روی سے کرے گا۔ بچے آج کے لیے اتنا کافی ہے، آپ لوگ اس کی پڑھائی کریں اور اس کے ساتھ ہی پچھلا سبق جو ہے سبق صحابت کی فضیلت اور بخل کی مذمت، اس کے مفصل سوالات جوابات بھی یاد کر کے اس کی ریٹن پریکٹس کر لیں۔